السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام سے پہلے عورت کی زندگی کیسی تھی؟ اسلام سے پہلے عورت کی حال بہت ہی خراب تھی۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و رتبہ ہی نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادتی عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مرد کو ناپنشانی خواہشوں پوری کرنے کا ایک کھلونا تھی۔ عورت دن رات مردوں کو کس قسم کی خدمت کرتی تھی اور طرح طرح کے کاموں سے، یہاں تک کہ دوسروں کی محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھی وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھی۔ مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کو کوئی قدر ہی نہیں کرتے، بلکہ جانوروں کی طرح انہیں مارتے پیٹتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، ناک یا کاٹ لیا کرتے تھے اور کبھی قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ عرب کے لوگوں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے مالک بن جایا کرتے تھے اور ان عورتوں کو زبردستی رکھا لیا کرتے تھے۔ عورتوں کے ان کے ماں باپ، بھائی بہن یا شوہر کی وراثت میں کوئی حصہ ہی نہیں ملتا تھا، نہ عورتوں کو کسی چیز کا مالک ہوا کرتی تھی۔ عرب کے بعض قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکلنا ایک چھوٹے سے تنگ و تنگی جھوپڑی میں 1 سال تک قید میں رکھا جاتا تھا۔ وہ جھوپڑی سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، نہ غسل کرتی تھی، نہ کپڑے بدل سکتی تھی، کھانا پینا اور اپنی ساری ضرورتیں اسی جھوپڑی میں پوری کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھی اور زندہ بچ بھی جاتی تھی تو 1 سال کے بعد ان آنچل میں اونٹ کی میگنیاں ڈال دی جاتی تھی اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑے، پھر ساری شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائے اور ادھر ادھر اونٹوں کی میگنیاں پھیلاتی ہوئی چلتی جائے۔ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عزت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح کی دوسری بھی طرح طرح کی اور تکلیف دہ رسمیں تھیں جو غریب عورتوں کے لیے بہت ہی مشکل تھی۔ جہاں تعریف تھا، ظلم غدا سخت کالا تھا۔ پھر ہمارے اسلام کے بعد عورتوں کی زندگی کیسی آئی؟ ہمارے حضور رسول اللہ رحمت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے 3 اسلام لے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کی 27 عورتوں اور اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، اور اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم کے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کو درجہ اس قدر بلند و بال ہو گیا کہ عبادت و ملاقات بلکہ زندگی اور موت کے ہر محلے اور ہر موڑ پر عورت مردوں کے دوست بدوست کھڑی ہوگی اور مردوں کی برابری کے درجے پر پہنچ گئی۔ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی حکم قرار گیا اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے خادن قانون آسمان سے نازل ہو گئے، اور ان حقوق کے دلانے کے لیے اسلامی قانون کو متاحم عدالت کامیاب ہو گئی۔ عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو چکے۔ عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کو مالک بنا دی گئی اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی وراثت کی وارث قرار دی گئی۔ گرچہ وہ عورت جو مردوں کی جوتیاں سے زیادہ ذلیل، خوار اور انتہائی مجبور لالچ تھی، وہ مردوں کو دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی مالکن بنا دی گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں صاف صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جن سے بیویاں پیدا کرتی تھی تاکہ تمہیں ان سے تسکین حاصل ہو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت و شفقت پیدا کی۔ اب کوئی مرد بنا وجہ عورتوں کو مارتا پیٹتا نہیں سکتا تھا، نہ ان کے گھروں سے نکال سکتا تھا، اور نہ کوئی ان کے معاملوں اور یا جائیدادوں کو چھین سکتا تھا، بلکہ ہر مرد مذہبی طور پر اپنوں
عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور ہے۔ چنانچہ خداوند قشور نے قرآن مجید میں فرمایا کہ عورتوں کا مردوں پر ایسا حقوق ایسا مردوں پر عورتوں پر ہے اچھے سلوک کے ساتھ، اور مرد کے لیے فرمایا جاری فرما دیا کہ اور اچھے سلوک سے عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ تمام دنیا دیکھ لے کہ دین اسلام نے میاں بیوی کی اجتماعی زندگی کی شہادت ارچ نے مرد کو عطا فرمائی ہے، اور مرد کو عورت پر حکیم بنا دیا ہے، تاکہ نماز خاندانی میں اگر کوئی بڑی مشکل آن پڑے تو مرد اپنی خداداد طاقت و صلاحیت سے اس مشکل کو حل کر دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر واجب کر دیے ہیں، وہاں عورت کے بھی کچھ حقوق مردوں پر لازم ٹھہرا دیے گئے ہیں۔ اسی لیے عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے حقوق میں جکڑے ہوئے ہیں، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر کے اپنی انتہائی زندگی کو شادمین و مسرت کی جنت بنا دیں، اور نفاش کا و نکاح اور لڑائی جھگڑوں سے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے۔ عورتوں کو درجہ و مراتب کی اتنی بلند منزلوں پر پہنچا دینا ہے، یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان عظیم ہے کہ تمام دنیا کی عورتیں اگر اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس احسان کا شکریہ ادا کرتی رہے، پھر بھی وہ اس ازمائش احسان کی شکر گزاری کے فرض سے سابق دوش نہیں ہو سکتی۔ تمام دنیا کے محسنین و اعظم حضور نبی اکرم کی شان رحمت کا کیا کہنا۔